فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 70، عنوان ہے معاد۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب زمین زلزلے میں اور قیامت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ آ جائے گی اور ہر عبادت گاہ سے اس کے پجاری، ہر معبود سے اس کے پرستار اور ہر پیشوا سے اس کے مقتدی مہلک ہو جائیں گے، تو اس وقت فضا میں شگاف کرنے والی نظر اور زمین میں قدموں کی ہلکی چاپ کا بدلہ بھی اس کی عدالت گستری اور انصاف پروری کے پیش نظر حق و انصاف سے پورا دیا جائے گا۔ اور یہ خطبہ بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ دنیا میں کوئی چیز اتنی یقینی نہیں ہے جتنی یقینی اور حتمی چیز موت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اسے لفظ یقین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین یعنی موت آئے۔ یہ زندگی جو نفس کی آمد و شد پر قائم ہے، چراغ سر راہ ہے جسے موت کا جھونکا ایک نہ ایک دن بجھا دے گا۔ جو آئے وہ گزر گئے اور جو ہیں وہ گزر جائیں گے۔ گویا آنے جانے کی تمہید اور پیدا ہونا مرنے کا پیش خیمہ ہے۔ خالق موت و حیات کے سوا سب کو مرنا اور فنا سے ہمکنار ہونا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، ذات الہی کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ یہ زندگی دم توڑ کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بلکہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ یہ زندگی عمل کی زندگی ہے اور وہ زندگی جزا اور مکافات کی زندگی ہے۔ اس کا بگڑنا سنورنا یہاں کے اعمال پر منحصر ہے۔ چنانچہ خلاق عالم ایک دن سب اگلے پچھلے مرنے والوں کو زندہ کرے گا اور حساب کتاب کے بعد نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا دے گا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ نیکی دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی وہ بدی دیکھے گا۔ اس حشر و نشر اور زندگی کے بعد موت کا نام معاد ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کے تمام مکاتب فکر کا متفقہ عقیدہ ہے، بلکہ دوسرے مذاہب بھی کسی نہ کسی اعتبار سے قانون مکافات اور نتائج اعمال کے قائل ہیں۔ اگر اتفاق ہے تو صرف طریقہ کار میں۔ چنانچہ ہنوت اور بدھسٹ آواگون کے قائل ہیں۔ آواگون کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے نتیجے میں مختلف روپ بدلتا ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو دوبارہ پیدا ہو کر خوشحال اور فارغ البالی کی زندگی بسر کرتا ہے، اور برے اعمال ہوتے ہیں تو فقر اور افلاس اور درویزہ گری کی زندگی گزارتا ہے، یا کسی حیوان کی جون میں جنم لے کر اپنے کیے کی سزا بھگتتا ہے۔ بدھسٹوں کے ہاں یہ سلسلہ ناروان یعنی مبدأ اول سے اتصال تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، اور ہنود کے ہاں یہ سلسلہ کہیں بھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ یہ عقیدہ جیسا کچھ بھی ہے ظاہر ہے، تاہم جزا اور سزا کا تصور موجود ہے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی بنیادی طور پر حشر و نشر کا عقیدہ موجود ہے، مگر اس کے ساتھ یہ نظریہ بھی قائم کر لیا ہے کہ حضرت مسیح
صلیب پر چڑھ کر ان کے اگلے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو چکے ہیں، جس کے بعد ان سے اعمال کی باز پرس نہیں ہوگی اور نہ پاداش گناہ کی سزا۔ صرف اعتراف گناہ نجات کے لیے کافی ہے۔ یہاں بھی عقیدہ مات کی جھلک نظر آتی ہے، اگرچہ اس کا مقصد فوت ہو گیا ہے۔ قدیم فلسفہ میں بھی ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے اس عالم کے ماورائے اور دوسرے عالم کی نشاندہی کی ہے۔ البتہ فلسفہ کے ایک گروہ نے حیات بعد الموت کو عقلی اعتبار سے ناممکن بنایا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ معدوم ہو جاتا ہے اور اعادہ معدوم محال ہے۔ یہ نظریہ ان کے وہمے کی پیداوار ہے اور حشر و نشر کو اعادہ معدوم سے تعبیر کرنا غلط ہے، اس لیے کہ موت عدم کا نام نہیں بلکہ صرف روح و بدن کی علیحدگی اور اجزاء کی پرگاندگی کا نام ہے، اور حشر و نشر کے موقع پر انہیں پرگاندہ اجزاء کو یکجا کر دیا جائے گا، اور اللہ کی قدرت کاملہ کو دیکھتے ہوئے اس میں کوئی استبعاد نہیں کہ وہ متفرق اجزاء کو جمع کر کے اس میں اثر نو زندگی دوڑا دے۔ اور قدرت نے اس کی ایک جھلک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اعجاز نمائی کے سلسلے میں دکھا بھی دی۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، اس واقعے کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار، تو مجھے دکھا دے کہ تو کیوں کر مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس کا یقین نہیں ہے؟ کہا، یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ فرمایا، 4 پرندے لو اور انہیں ذبح کرو، اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا ڈال دو، اس کے بعد انہیں آواز دو، وہ سب کے سب دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 مختلف قسم کے پرندے لیے، انہیں ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو آس پاس کی چوٹیوں پر ڈال دیا، اور اس کے بعد انہیں پکارا تو منتشر اور پرگاندہ اجزاء میں قوت پرواز پیدا ہوئی، اور ایک جز دوسرے جز سے اس طرح پیوست ہوا کہ ہر پرندہ اپنی پہلی شکل و صورت میں آ گیا۔ جس طرح ان بے روح پرندوں کے اجزاء معدوم نہیں ہوئے، اسی طرح انسان مرنے کے بعد اگرچہ حیات سے محروم ہو جاتا ہے مگر اس کے اجزاء کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتے ہیں۔ خداوند عالم انہی متفرق اور پرگاندہ اجزاء کو جمع کرے گا، اور جس طرح ان میں روح دوڑا کر انہیں زندگی دی تھی اسی طرح دوبارہ انہیں زندہ کرے گا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، وہ کہنے لگا کہ ان ہڈیوں کو جو گل سڑ گئی ہیں کون زندہ کر سکتا ہے؟ اس سے کہہ دو کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ زندگی بخشی تھی۔ جو شخص توحید و رسالت کا عقیدہ رکھتا ہے اس کے لیے مات کا عقیدہ رکھنا بھی ناگزیر ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے انبیاء آئے انہوں نے اللہ کی طرف سے اچھے کاموں کے بجا لانے کو حکم دیا اور برے کاموں سے منع کیا، لہٰذا انہوں نے اس کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے اچھے کام کیے، ان کو جزا ملنی چاہیے، اور جنہوں نے اس کے حکم سے سرتابی کرتے ہوئے برے کام کیے ان کو سزا ہونی چاہیے۔ اور اگر جزا اور سزا نہ ہو تو اس کی ضرورت ہی کیا تھی کہ انبیاء مرسلین بھیجے جائیں، اور اگر بھیجے ہی گئے تو ان کا ہماری عملی زندگی پر کیا اثر، جبکہ ان کی بات ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہیں۔ اور پھر اللہ کو مانا جائے تو کیوں، اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا جائے تو کس لیے، جبکہ ہمارے افعال و اعمال کا نہ محاسبہ ہونا ہے، نہ اچھائیوں کا کوئی انعام ہے، اور نہ برائیوں پر سزا و عقوبت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا ہی میں انسان کو اس کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ مل جاتا ہے تو بے شک بعض مجرموں کو اپنے کیے کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے بے گناہ شخص کو قتل کر دیتا ہے اور اس خون ناحق کے باوجود قانون کی گرفت سے بچا رہتا ہے۔ ایک شخص دوسرے کے خرمن میں آگ لگا دیتا ہے اور اس کا بال تک بیکا نہیں ہوتا۔ ایک ایمانداری کو اپنا شعار بناتا ہے اور فخر اور افلاس اور بدحالی میں رہتا ہے، اور دوسرا غصب اور خیانت کا مرتکب ہوتا ہے اور بڑے ٹھاٹھ سے زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مجرموں کو ان کے جرائم اور جرائم پر مرتب ہونے والے اثرات کی سزا دینا دنیا میں نہیں ملتی، لہٰذا عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک رب عالم ہونا چاہیے جہاں انسان کو بدی کی قرار واقعی سزا اور نیکی کا پورا صلہ مل سکے۔
بعض لوگوں کو یہ بھی ذہنی اپچ ہے کہ انسانی ضمیر کی تحسین اور سرزنش ہی انسان کے اعمال کی جزا اور سزا ہے۔ چنانچہ جب انسان کو کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کی تحسین کرتا ہے، اور کوئی برا کام اس سے سرزد ہوتا ہے تو اس پر ملامت کرتا ہے، اور یہ تحسین نیکی کا اجرا اور یہ سرزنش برائی کا بدلہ ہے جو اسی دنیا میں سے مل جاتا ہے۔ لہٰذا جزا اور سزا کو آخرت پر اٹھا رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ خیال سراسر فاسد ہے، اس لیے کہ ایک شخص کا ضمیر جس فعل پر اس کی ملامت کرتا ہے اسی فعل پر دوسرے کی تحسین کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایک چیز قابل تحسین بھی ہے اور لائق سرزنش بھی۔ دوسرے ہے کہ جب انسان پہلی دفعہ کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اور جب دوبارہ اس کا مرتکب ہوتا ہے تو ملامت میں اتنا زور نہیں رہتا جتنا پہلی دفعہ تھا، اور جوں اس جرم کو دہرایا جاتا ہے ملامت کم ہوتی جاتی ہے۔ مگر اگر اس ضمیر کی ملامت کو سزا سمجھ لیا جائے تو چاہیے تو یہ تھا کہ جوں جرم میں اضافہ ہوتا تو سزا بھی بڑھتی جاتی، مگر یہاں اس کے برعکس جرم بڑھتا جاتا ہے اور سزا گھٹتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب جرم کی عادت مستحکم ہو جاتی ہے تو سزا ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ضمیر کی تحسین اور سرزنش جزا اور سزا نہیں ہے، بلکہ تحسین نیکیوں کی محرک اور سرزنش برائیوں پر ایک تنبیہ ہے۔ عقیدہ ماس صرف نظریاتی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیاوی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں اچھے اور برے کاموں کا محاسبہ ہوگا، تو وہ عواقب اور نتائج کو نظر انداز کر کے اپنے اعمال کا رخ متعین نہیں کرتا، بلکہ جہاں دنیا کی سود و زیاں پر نظر رکھتا ہے وہاں دائمی نفع اور نقصان پر بھی نظر رکھے گا۔ اور اگر یہ نظریہ قائم کر لے کہ بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ زندگی کا احتساب، نہ اطاعت کی جزا ہے اور نہ معصیت کی سزا، تو اس کا طرز عمل ہر قید و بند سے آزاد ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی نیکی کا محرک رہے گا اور نہ بدی سے کوئی مانع۔ اگرچہ معاشرے کا خوف اور قانون کا ڈر ایک حد تک نیکیوں کو محرک اور برائیوں سے صد راہ ہوتا ہے، مگر جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور نہ قانون ہی اپنی گرفت میں لے سکتا ہو، وہاں اخروی باز پرس کا ڈر ہی برائیوں سے مانع ہو سکتا ہے۔ اگر سزا کا خوف انسان کے ذہن پر محیط نہ ہو تو وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور جزا کی توقع نہ ہو تو نیکیوں میں کوئی کشش باقی نہ رہے گی کہ گناہ کی وقتی لذتوں سے منہ موڑ کر ان نیکیوں کو اختیار کرے جن پر کوئی نتیجہ اور اثر مرتب ہونے والا نہیں۔ صفحہ نمبر ہے 73، عنوان ہے علی علیہ السلام اور قرآن۔ امیر المومنین علیہ السلام ترجمان قرآن اور پاسبان حریم کتاب اللہ تھے، دونوں ایک منزل کے راہ سپار اور ایک مقصد کے علمبردار تھے، اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان میں جدائی تجویز نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، علی علیہ السلام اور قرآن ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہیں کہ ایک دوسرے سے بے نیاز تصور نہیں کیا جا سکتا۔ علی قرآن کی تعلیمات و معارف سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اور قرآن اپنے مجلمات اور متشابہات میں علی کی ترجمانی سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، کیونکہ قرآن کا ہر اجمال تفصیل کا اور ہر ابہام تشریح کا محتاج ہے، اور عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ متشابہات کے مخفی گوشوں کو بے نقاب کر کے قرآن کی صحیح مراد تک پہنچ سکیں، بلکہ ان کے معنی اور مطلب کو وہی بیان کر سکتا ہے جسے علم میں رسوخ اور پختگی حاصل ہو۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، وہی وہ خدا ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں جو کتاب کی بنیاد ہیں، اور کچھ متشابہ۔ جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ انہی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں تاکہ فتنہ اور انتشار پھیلائیں اور انہیں اپنے من مانے معنی
پہنائیں، حالانکہ اللہ اور ان لوگوں کے علاوہ جنہیں علم میں پختگی حاصل ہے ان کے اصلی معنی و مطلب کو کوئی نہیں جانتا۔ قرأ میں ایک گروہ آئے قرأ کا ایک گروہ آیا وما یعلم تحویل لا الہ الا اللہ میں اللہ پر وقف کرتا ہے۔ ہم اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ قرأ کا ایک گروہ یعنی قاریان قرآن کا ایک گروہ آئے اس آیت کو وَمَن یعلم تأویلَ الی اللہ میں اللہ پر وقف کرتا ہے، اور وہ راسخون فی علم کا تعلق آیہ ما بعد یقولون آمنا بہ سے مانتا ہے۔ اس صورت میں علم تعویل اللہ سے مختص قرار پائے گا جس پر اس نے کسی کو مطلع نہیں کیا، مگر اس صورت میں ان آیات کی افادیت ختم ہو جائے گی اور ان کے نازل کرنے کا کوئی مقصد اور مفاد نہ رہے گا۔ جب ان کے معنی اور مفہوم سمجھا ہی نہیں جا سکتا تو انہیں نازل کرنا ایک فعل عبث ہوگا، اور چونکہ اللہ سے فعل عبث صادر نہیں ہوتا لہٰذا ان میں کوئی مقصد بھی کار فرما ہوگا۔ وہ اس مقصد تک رسائی کے لیے ان آیات کے معنی اور مطالب کے جاننے والوں کی ضرورت ہے، اور وہی لوگ ہیں جنہیں آیت میں راسخون فی العلم کہا گیا ہے، اور وہی قرآن کے حقائق کے اور ان کی تعویل کے جاننے والے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں عقل بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ ایسے افراد کا وجود ناگزیر ہے جو تعویل کا صحیح علم رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ آیت صراحاً بتلاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی رائے سے آیتوں کا مفہوم متعین کرتے ہیں اور ان کی غلط سلط تعویل کر کے لوگوں کو بہکاتے اور فتنہ و انتشار پھیلاتے ہیں۔ اگر ان کج ذہن لوگوں کے مقابلے میں ایسے افراد موجود نہ ہوں جو صحیح تعویل کی طرف رہنمائی کرنے والے ہوں تو پھر ان غلط کار اور گمراہ لوگوں کے علاوہ کون رہ جاتا ہے؟ کیا اس سے اللہ کی حجت ناتمام نہ رہے گی کہ خود ساختہ تعویلوں کا سہارا لے کر ضلالت اور گمراہی پھیلانے والے تو ہوں اور اس ضلالت اور فتنہ انگیزی کا سدباب کرنے والے کوئی نہ ہوں؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہر عربی دان راسخ فی العلم ہے اور ان آیتوں کے صحیح معنیوں اور مفہوم کو سمجھ سکتا ہے تو پھر کوئی وجہ نہ تھی کہ تعویل کے سلسلے میں اختلاف ہوتا اور مختلف و متضاد اقوال جمع ہو جاتے۔ یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ سب متضاد اقوال صحیح اور درست ہیں، اور جو بھی اپنے دل سے کوئی تعویل گڑھ لے اور آیتوں کے معنی اپنے مطلب پر ڈھال لے وہ صحیح ہوں گے۔ اگر ایسا ہو تو صحیح اور غلط کا امتیاز ختم ہو جائے گا اور تمام فرق باطلہ کو حق پر ماننا ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے نظریات کی بنیاد تعویل ہی پر رکھتے ہیں۔ چنانچہ مشابہ اور مجسمہ، الرحمن علی العرش استویٰ، وضع الفلک بعیونہ، بد اللہ فوق ایدیہم وغیرہ آیات سے اپنے عقائد پر دلیل لاتے ہیں، اور جبریہ آیت خالق کل شیء سے استدلال کرتے ہیں، لہٰذا ہر تعویل صحیح اور قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔ ان حالات میں ایسی ہستیوں کا وجود ضروری ہے جنہیں قرآن کا ہر جہتی علم ہو اور اس کی صحیح تعویل سے آگاہ ہوں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کے پیش نظر ان ہستیوں کی نشاندہی فرمائی اور انہیں قرآن کا قرین اور عدیل اور اس کے اسرار و رموز کا خزینہ دار قرار دیا تاکہ غلط اور صحیح تعویل کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ ارشاد نبوی ہے، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں صراحتاً فرمایا، اے علی میں صاحب تنزیل ہوں اور تم صاحب تعویل ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے، وہ خاموش کتاب ہے اور میں بولتا ہوا قرآن ہوں، اور یہ روایت ہے فصول صفحہ نمبر 77 پر۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا ہر قول قرآن کا ترجمان اور ہر عمل قرآن کی عملی تفسیر تھا، اور انہی قرآنی تعلیمات کے نشر و فروغ کے لیے آپ کی زندگی کے لمحات وقف تھے۔
انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں منکرین تنزیل سے پہم جہاد کیے، جو قرآن کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ساختہ کلام اور سحر و جادو کا کرشمہ اور اساطیر الاولین کہتے تھے، اور اپنے زمانہ جاہلیت میں منکرین نے تعویل مارقین، قاسطین اور ناقصین سے مسلسل جنگیں لڑی، جنہوں نے قرآن کی صحیح تعلیمات کو نظر انداز کر کے اسے اعلی کار کے طور پر استعمال کیا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں وہ بھی ہے جو تعویل قرآن پر جنگ کرے گا جس طرح میں نے تنزیل پر جنگ کی۔ اور یہ روایت ہے مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 82۔ اس پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے کہا، کیا وہ ہم ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ ہے جو جوتیاں گانٹھ رہا ہے، اور اس وقت حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے گانٹھ رہے تھے۔ نمبر 2، تعویل کے لیے تنزیل سے آگاہی ضروری ہے، کیونکہ علم تنزیل کے بغیر نہ ناسخ اور منسوخ کا پتہ چل سکتا ہے، اور نہ مجمل اور مبین کا، نہ عام و خاص کا علم ہو سکتا ہے، اور نہ مطلق اور مقید کا۔ اگر علم تنزیل کے بغیر تعویل کی جائے گی تو تنزیل میں تحریف اور تبدل اور تعویل میں غلطی کا امکان رہے گا۔ لہذا جو تعویل سے تماماً اور کمالاً آگاہ ہوگا وہ تنزیل سے بھی پوری طرح باخبر ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام جو حسب ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعویل کے عالم تھے، وہ تنزیل سے بھی پوری طرح آگاہ ہوں گے۔ اگر ایک آیت، ایک لفظ، ایک حرف سے بھی بے خبر فرض کیے جائیں تو نہ ان کی تعویل قابل اعتماد قرار پائے گی اور نہ مکمل قرآن کے ساتھ باقی رہے گا۔ حضرت علی علیہ السلام تنزیل کے سلسلے میں فرماتے ہیں، کتاب اللہ کے متعلق مجھ سے پوچھو، خدا کی قسم میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ نمبر 3، قرآن مجید تمام علوم پر حاوی ہے، خواہ شریعت سے متعلق ہوں یا معیشت سے، اخلاق سے متعلق ہوں یا سیاست سے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ لہٰذا امیر المومنین جو عدیل قرآن ہیں، ان کا دائرۂ علم بھی قرآن کے دائرۂ علم کی وسعتوں تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اگر کسی علم کی حضرت سے نفی کی جائے تو قرآن کو بھی اس علم سے خالی ماننا پڑے گا، حالانکہ قرآن تمام علوم کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی تمہیں تلاش ہو اور وہ قرآن میں نہ ہو، لہٰذا جو اس کے بارے میں پوچھنا چاہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ اور یہ روایت وسائل میں موجود ہے۔ نمبر 4، قرآن اللہ کا کلام اور رشد و ہدایت کا پیغام ہے۔ اس میں نہ ضلالت کا شائبہ ہو سکتا ہے، نہ خطا و لغزش کا گزر، اور نہ غلطی کا امکان، اور جو ہم وقت قرآن کے ساتھ ہوگا وہ بھی خطا و لغزش سے بری اور گناہ سے پاک ہوگا۔ اگر اس کے خطا و بے راوی تجویز کی جائے گی تو اسے قرآن سے جدا ماننا پڑے گا۔ جس طرح قرآن محفوظ عن الخطا ہے، اسی طرح علی علیہ السلام بھی معصوم عن الخطا ہوں گے، اور دونوں طہارت اور پاکیزگی اور عظمت اور رفعت میں مساوی قرار پائیں گے۔ نمبر 5، قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی دلیل اور ان کی نبوت کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اسی طرح علی علیہ السلام برہان نبوت اور معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نہ قرآن کی کوئی مثال ہو سکتی ہے اور نہ علی علیہ السلام کی کوئی نظیر، دونوں اعجازی لحاظ سے بے مثل و بے نظیر ہیں۔ شیخ شہاب الدین تحریر کرتے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت اور رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھے۔ اور یہ روایت ہے مسترف جلد 1 صفحہ نمبر 121 پر۔ نمبر 6، قرآن مجید سراپے حق اور حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اس نے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل نازل کی اور حق و باطل میں تمیز دینے والی کتاب اتاری۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی ذات ایمان و نفاق کی تمیز کرنے والی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے علی،
تمہیں دوست نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تمہیں دشمن نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور یہ روایت ہے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں ہم علی ابن ابی طالب سے بغض و عناد کی وجہ سے منافقوں کو پہچان لیا کرتے تھے۔ اور یہ روایت استیاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47۔ نمبر 7، قرآن مجید انہی الفاظ و کلمات کا مجموعہ ہے جن سے عربوں کی زبان آشنا اور ان کے روزمرہ میں مستعمل تھے، مگر اس کے اسلوب اور انداز بیان میں جو بلاغت اور باطن میں جو حقائق و معارف مضمر ہیں ان کی گہرائیوں تک نہ پہنچا جا سکتا ہے اور نہ ان کی بے پایہ وسعتوں کو ناپا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے، نہ اس کے عجائبات مٹنے والے ہیں اور نہ ان کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کے ظاہری اوصاف کے لحاظ سے انہیں شجاع، سخی، زاہد، عالم وغیرہ کہا جاتا ہے، مگر ان اوصاف کی واقعی بلندی کا صحیح اندازہ وہی کر سکتا ہے جو ان صفات میں ان کا ہم پایہ ہو یا ان سے بالاتر ہو، اور جو ان کی سطح سے برمراحل پستر اور وہ ان اوصاف کی گیرائی اور گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اے علی، اللہ کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور تم نے، اور مجھے نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور تم نے، اور تمہیں نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور میں نے۔ نمبر 8، علی علیہ السلام اور قرآن کے باہمی تلازم کا تقاضا یہ ہے کہ وجوب اتباع اور مقام تمسک میں اہمیت کے اعتبار سے دونوں کو ایک سطح پر رکھا جائے اور ایک کو کافی سمجھ کر دوسرے کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کو کافی سمجھ کر قرآن کو چھوڑ دیا جائے یا قرآن کو کافی سمجھ کر علی علیہ السلام کی روح گردانی اختیار کر لی جائے تو ایک سے دستبرداری اور دوسرے سے دستبرداری کو متلزم ہوگی اور نتیجتاً علی علیہ السلام سے تمسک رہے گا نہ قرآن سے۔ جب اس تلازم کے نتیجے میں دونوں سے تمسک ضروری ہے تو جس معنی سے قرآن کے ساتھ تمسک لازمی ہوگا، اسی معنی سے عدیل قرآن علی علیہ السلام سے بھی تمسک واجب ہوگا۔ تمسک بالقرآن کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف قرأت و تجوید کی پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کر لی جائے یا اسے حفظ کر لیا جائے یا گلے میں حمائل کی صورت میں لٹکا لیا جائے، بلکہ تمسک اور وابستگی کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اوامر و نواہی، احکام اور ہدایات، ناصح و مواعظ کے مطابق زندگی کا لائحہ عمل ترتیب دیا جائے۔ اسی طرح علی علیہ السلام سے وابستگی کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف ان کا نام ورد زباں ہو اور ان کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہ رکھا جائے، بلکہ واسفیس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے احکام کی پابندی کی جائے اور ان کے نقش قدم کو دلیل راہ بنایا جائے۔ اگر زبان سے وابستگی کا اظہار کیا جائے مگر طور طریقے اور اختیار نہ کیے جائیں اور ان کے قول اور عمل کے خلاف ہو تو یہ تمسک اور وابستگی نہیں ہے بلکہ سراسر انحراف اور برگشتگی ہے۔ صفحہ نمبر 79، عنوان ہے جمع قرآن۔ امیر المومنین علیہ السلام کا پہلا علمی و دینی کارنامہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ظہور میں آیا وہ قرآن کی ترتیب اور جمع آوری ہے۔ اگرچہ جو آیت نازل ہوتی تھی بعض صحابہ اسے ضبط تحریر میں لے آتے تھے، مگر یہ آیتیں درخت خرما کی چھال، لکڑی اور چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھی جاتی تھیں جن میں نظم اور ترتیب کا لحاظ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ضرورت تھی کہ ان متفرق اجزاء کو ترتیب نزول کے مطابق یکجا کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے ضرورت کو محسوس کیا اور تمام مشاغل سے دستبردار ہو کر ہمتاً قرآن کی ترتیب و تدوین کی طرف متوجہ ہو گئے اور اسے ترتیب نزول کے مطابق جمع کر کے اسلام کی بنیادی ضرورت کی تکمیل کی۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا میں نے قسم کے ذریعے اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی ہے کہ نماز کے علاوہ آبا نہ اوڑھوں گا جب تک قرآن جمع نہ کر لوں۔ اور یہ روایت تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 130 پر۔
صحابہ کے پاس قرآن کے جو اجزاء غیر مرتب صورت میں تھے انہیں ترتیب نزول کے مطابق مرتب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، چنانچہ سورہ فاتح کے بعد 4 طویل صورتیں مدنی ہیں اور اس کے بعد مدنی صورتوں میں مکی آیتیں اور مکی صورتوں میں مدنی آیتیں ملی جلی ہیں۔ بعض مدنی آیتیں مکی آیتوں سے پہلے اور بعض منسوخ آیتیں ناسخ آیتوں کے بعد درج ہیں۔ چنانچہ بیوہ ہونے والی عورتوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو بیویاں چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہوں انہیں اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کرنا چاہیے کہ انہیں گھر سے نکالے بغیر 1 سال تک نان و نفقہ دیا جائے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ابتدا میں بیوہ ہونے والی عورتوں کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنے متوفی شوہروں کے گھروں میں 1 سال تک رہیں، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور یہ ناسخ آیت نازل ہوئی، جو لوگ تم میں سے بیویاں چھوڑ کر مر جائیں تو بیویاں 4 مہینے 10 دن تک اپنے کو روکیں۔ یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں، مگر ناسخ آیت پہلے ہے اور منسوخ آیت بعد میں، حالانکہ تنزیل کے اعتبار سے اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا۔ قرآن مجید کی جمع آوری ترتیب نزولی کے مطابق وہی کر سکتا تھا جو ترتیب آیت سے کما حق واقف ہوتا، اور امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ ایک فرد بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ہر آیت کے بارے میں تفصیلی علم رکھتا ہو۔ آپ ہر آیت کے شان نزول، محل نزول اور وقت نزول سے آگاہ تھے، اور جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی اسے قلم بند کر لیتے تھے۔ چنانچہ آپ فوراً فرماتے، خداوند عالم نے ہر وہ آیت جو اپنے نبی پر نازل کی وہ میرے پاس ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا اور میں نے اپنے ہاتھ سے قلم بند کیا۔ آپ علیہ السلام پیغمبر اکرم کی زندگی میں قرآن مجید حفظ بھی کر چکے تھے، اور وہ حفظ اسی ترتیب کے مطابق ہوگا جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا۔ لہٰذا طبعاً تدوین قرآن میں ترتیب نزول کو ملحوظ رکھا ہوگا، کیونکہ سورہ آیات کی ترتیب کے بدلے دینے کا کوئی داعی نہ تھا۔ علامہ سیوطی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے وارد ہوا ہے کہ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ترتیب نزول کے مطابق قرآن مجید جمع کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا جمع کردہ قرآن یقیناً ان تمام فوائد کا حامل ہوگا جو کسی کتاب کی ترتیب کے برقرار رہنے پر مرتب ہوتے ہیں۔ بہتر تو یہی تھا کہ اسی ترتیب کو قائم رکھا جاتا، مگر اس کی ترویج خلاف مصلحت سمجھی گئی اور اثر نو اس کی ترتیب ضروری قرار دی گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے جمع کردہ قرآن پر اصرار مناسب نہ سمجھا اور اس خیال سے کہ وحدت اسلامی کو دھچکا نہ لگے اسی کو واجب العمل قرار دیا۔ چنانچہ اس قرآن کے بارے میں فرمایا، یاد رکھو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اور اس قبیل کی دوسری توثیقات کے بعد موجودہ قرآن ہمارے لیے حجت اور سند ہے، خواہ اس کی ترتیب کچھ ہو، کیونکہ ترتیب کے بدل جانے سے اعتبار استناد پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ معنی اور مطالب میں چندہ فرق آتا ہے، جبکہ وہ کمی اور زیادتی سے پاک اور تحریف و تبدل سے محفوظ ہے، اور یہی علماء شیعہ کا مسلک رہا ہے۔ چنانچہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ تحریر کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا وہ وہی ہے جو دو ہستیوں کے درمیان ہے اور عام لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور اس سے زائد نہیں۔ اسی طرح شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی نے البیان فی علوم القرآن میں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ سے مسائل تربیلیات میں علامہ طبری سے، مجموع البیان میں سید محسن بغدادی نے شرح وافیہ میں، شیخ جواد بلاغی نے اعلی رحمان میں، اور دیگر اکابرین محققین نے اپنے مصنفات میں عدم تحریف قرآن کی اصراحت کی ہے۔